پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند۔ حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود، نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند۔ حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود، حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، جناب نصیر احمد چیمہ صاحب، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سرگودا، سینئر وکیل، رہنما، مایا ناز استاد اور خاص طور پر عاشق اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بلا شبہ کارنیلیس کالج، اس کی انتظامیہ، جن میں اکثریت میرے عزیزوں کی ہے، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق۔ سب سے پہلی مبارک تو ان کے لیے یہ کہ جس ہستی کے نام سے انہوں نے اس کالج کو منسوب کیا ہے، وہ بلا شبہ بہت بڑے انسان، بہت بڑے قانون دان، اور بلا شبہ جیسے ہم ایم آر رستم کیانی صاحب کو جب کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشری کے ماتھے کا جھومر ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اے آر کارنیلیس اس ماتھے کا ٹکا تھا۔ اس شخصیت سے انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو منسوب کیا ہے، جن کا تاریخ میں جوڈیشری کی تاریخ میں اتنا روشن نام ہے کہ مجھے اور کوئی مثال خال خالی نظر آتی ہے۔ دوسری بات جس کے لیے آپ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں، عزیزان محترم، غالباً سرگودا میں ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے بلا شبہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان کی یاد میں یہ پروگرام میرا خیال ہے سرگودا لیول پہ پہلا پروگرام ہوگا، جس کے لیے آپ بہت بڑی مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ، اور وہ تو ان کے درجات بہت بلند ہے، اللہ پاک اور بلند فرمائے۔ عزیزان، یہ لا کالج کو اسٹیبلش کرنا مجھے یاد آتا ہے، غالباً حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں کوئی نیا پیدا ہونے والا بچہ یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اللہ پاک ابھی انسان سے مایوس نہیں ہو۔ اسی طرح میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر نئے کالج کا قیام اسٹیبلش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ابھی وکیلوں سے مایوس نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اس قسم کا معیاری انسٹیٹیوشن قائم کرنا اور لیگل ایجوکیشن بلا شبہ ود ڈیفرنس جو ہے انٹروڈیوس کرانا، یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ پاک آپ کو ترقی دے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ میں جب سے آ کے بیٹھا ہوں سوچ رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا، میرے ماڈل کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے۔ سارے یعنی میں کاش سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجھے بھی عزیز کہہ کے بلائے، حالانکہ سارے مجھے تو جانے عزیز ہیں۔ اس حوالے سے چودھری شاہد اقبال سندھو صاحب بلا شبہ میرے عزیز ہیں۔ مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ چودھری جاوید اقبال، ان کے بڑے بھائی، ہی واز مائی کلاس میٹ، ہم کالج میں اکٹھے رہے۔ چودھری افضل نمبردار صاحب 96 چک والے،
चौधरी साहब इन जैसे दोस्त अहबाब बिलाशुबा बड़ी दबंग शख्सियत थे, बहुत दोस्त नवाज इंसान थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। चौधरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद में आपकी मसरूफियात हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ तशरीफ लाए, ये आपकी इल्म दोस्ती का सबूत है। मेरे अजीज मोहतरम तैयब शिराजी साहब, कुछ कई रवायात के बारे में मातम कुनाह थे। बिलाशुबा शाहजी हमारा मातम अपनी जगह, लेकिन अभी हम इस नस्ल से मायूस नहीं। आज खुद अलामा साहब भी फरमा गए ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है सर। इसके सामने हम रोल मॉडल हैं। जब हम इन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, इंशाअल्लाह ये हमें मायूस नहीं करें। आप अपनी तरबियत, अपने मामलात जो है इसी तरह जारी हो, सारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अच्छी खुशबू आएगी। बाकी रह गया मामला डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के हवाले से। हाज़रीन मुकर्रम, उन्होंने 2 दिन कम 91 साल की उम्र पर, यानी 5 को, जैसे अजीज फर्क साहब बता रहे थे कि 5 अक्टूबर को उनकी बर्थडे थी, एज ही वॉज बॉर्न इन 1924, तो 3 को दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस दौरान जिंदगी में उन्होंने क्या कुछ मार के सर किए, क्या कुछ करके दिखाया, उसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। मुख्तसर ये कह सकता हूं कि अफजल रंधावा पंजाबी के बड़े मशहूर मारूफ शायर हुए, फैसलाबाद के एडवोकेट थे। भुट्टो साहब के ज़माने में बाई इलेक्शन में MNA भी बने। मुझे उनसे मिलने का एजाज़ हासिल है। तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, पंजाबी मिसरा मुख्तसर लिखते थे। अजीज़ान मोहतरम, मेरे हाथ में सरकार की अपनी सवाने उंगली है, अपना गिरेबादशाह। हम दुनियादार मुनाफिक लोग अपने बारे में सच लिखना, सच बोलना, सच सुनना नामुमकिन है। लेकिन यकीन माने, इस किताब में फरजंदे इकबाल ने मोती परो दिए हैं। अपने बारे में, शख्सियत के बारे में, खानदान के बारे में उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। ये किसी इंसान के दरवेश और कलंदर होने की अलामत होती है। उस हवाले से मैं ये कहने में हक पे जानब हूं कि वो कामिल दरवेश थे। दरवेश की जो मैंने सीखा, देखा, पढ़ा, कहते 3 पहचानें होती हैं, 3 किस्म की शिनाख्त होती है मर्द कलंदर की या दरवेश की। नंबर 1, पहली बात तमा नहीं करता, दूसरी बात जमा नहीं करता, तीसरी बात मना नहीं करता। ये तीनों खूबियां फरजंदे इकबाल में मौजूद थी। वहां सिख भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी आ रहे हैं। सभी के लिए स्माइलिंग फेस है, गले से मिलते हैं और जो वो सवाल लेके आते हैं उनकी तशनगी दूर करते हैं। आज मेरे अजीज ने रेफरेंस दिया कि मेरे चैम्बर पे अलामा साहब की तस्वीर है। सभी दोस्त जो अजीज़ो कारम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा चैम्बर पे आते हैं, देखते हैं, हमारी बेटियां हैं, भाई हैं, सभी। तो वहां पे एक उस पर रुबाई लिखी हुई है। उस तस्वीर पे अलामा साहब के मैंने जो टाइटल लिखा हुआ है ना कि आशिक़ इकबाल बिस्तर इकबाल पर हाथ रखे हुए, उसके साथ रुबाई है।
جس میں لکھا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من گزیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا۔ اس سے بڑی دعا کسی درویش کی ہو نہیں سکتی۔ فارسی زبان ہے، فارسی کی تشریح کرنے والا آج دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کا مطلب عزیز آپ کو دو لفظوں میں کہہ دوں، اس میں یہی پیغام تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے، تو سخی ہے، تو سب کو معاف کرنے والا ہے، تو بہت بڑی ہستی ہے، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، ججمنٹ ڈے جب آئے گا، روز محشر آئے گا تو میرا ایک عذر مانگ لینا، کیا؟ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، پہلی بات تو میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں حساب دینے جوگا نہیں، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں نے تیرا حساب لینا ہی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرے مولا مصطفیٰ سے الگ کر کے میں ان کو فیس نہیں کر سکتا، ان کے سامنے شرمندہ ہوگا، خدا کے لیے ان سے الگ کر کے میرا حساب لینا۔ یہ سرکار کی دعا تھی۔ ان کا ایک شیدائی تھا، فدائی تھا، رمضان عطائی، اس کا پوتا ڈیرہ غازی خان میں پریکٹس کرتا ہے، اس کا پوتا، اس کے پاس سرکار کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ روایت ہے، اور سارا کلام اقبال دیکھ لیں کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ فقیر نے یہ رمضان عطائی کو دے دی تھی، جو ایک اسکول ٹیچر تھے، ان کی درخواست منظور ہوگی حج کی جانے کے لیے، ان کا علامہ صاحب کوئی پیغام، رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا سرکار میں نے پیغام پوچھا ہے، روزہ رسول پہ جا کے کیا کہوں؟ انہوں نے کہا یار بات ہے تو وہ ربائی لکھ کے لے جاؤ، میرا یہی پیغام ہے، میرا یہی سلام ہے۔ تو اس انسان محترم جیسے عشق کی تشریح میرے عزیز آصف صاحب فرما رہے تھے، تو یہ سارے معاملات اب ہمارے پاس یہ ہے نا کہ ایک اور دیا بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا جی، تو وہی بات آخر میں اسی بات پہ فیصلہ کن بات یہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ دیکھنے کو، پڑھنے کو، کہنے کو اتنا کچھ ہے اس ٹاپک پہ، اس کے لیے کئی ہماری جو ہے نا سٹنگ نشستیں وہ بنا کافی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ علامہ صاحب آخری دو تین باتیں جن کی نسبت علامہ صاحب اکثر آنسو بہ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، بے اختیار ہو جاتے تھے، اور چاچا علی بخش جس نے 40 سال سرکار کی خدمت کی ہے، چاچا علی بخش گھر کا ملازم، وہ رازداں تھا، وہ کہتا ہے ایک تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس حد تک آنسو بہتے تھے کہ کلام پاک آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، میں دھوپ میں جا کے سکھاتا تھا اسے۔ دوسرا بچوں کے حوالے سے پریشان رہتے تھے کہ میرا وقت رخصت آ گیا، جاوید کم عمر ہے، منیرہ بیٹی، دو ہی آپا سردار بیگم جو آخری بیگم صاحبہ تھی، ان میں سے دو ہی اولادیں ہیں، ایک منیرہ بیگم اور دوسرے جسٹس جاوید اقبال۔ تو جس دن سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس وقت جاوید کی عمر 13 سال تھی، منیرہ 9 سال کی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ صاحب نے جس رات، یعنی وہ رات ہے 21 اپریل 1938 کی رات کو، شام کو، دوست احباب آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس دوران منیرہ اور جاوید، یہ جسٹس جاوید مرحوم، یہ کھیلتے ہوئے علامہ صاحب کی چارپائی پہ بیٹھ کے بار بار آ کے گرتے تھے۔ تو اس وقت ڈاکٹر جمیت سنگھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، نذیر ناجی صاحب تھے، اور دو احباب بیٹھے ہوئے تھے بزرگ۔ تو 2-4 دفعہ جب آ کے گرے تو انہوں نے کہا انہیں منع کرو، رکو بچوں، چلے جاؤ ادھر، چلے جاؤ واپس، چلے جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے تو یار، یعنی دیکھو
अल्लाह वाले हैं। उन्होंने कहा भाई इन्हें मत रोको, बच्चों को मत मना करो, ये फरिश्ते हैं, इन्हें मालूम है आज की रात आखिरी रात, कल इस बिस्तर पे मैं नहीं हूं। वही हुआ 21 अप्रैल को सुबह 5:10 को दुनिया से पर्दा फरमाया। उसी रात को जब वो खेलते हुए बच्चे आते हैं ना, एकदम आया तो गिरा पलंग के पास, तो सरकार की बिनाई बहुत कमजोर हो गई। पूछा कौन है? कहा जावेद। और ये कहा बन के भी दिखाओगे? और बिला शुबा ही उन्होंने जावेद बन के दिखा। अब कलाम इकबाल का हवाला हो, अहवाले इकबाल का हवाला हो, हमारे पास कोई इकबाल शनास नहीं है जिस तरह हम रहनुमाई हासिल कर सकें। तो मासूम इतने, उनकी बेगम साहिबा जो रिटायर्ड जस्टिस भी है, नासरा इकबाल, उनका बयान आ रहा था बेगम नासरा का, उनका इतने मासूम थे कि रात को बेड पे लेट के कार्टून देखते, रिमोट ऑफ में होता था, कार्टून देखते देखते ही सो जाते। मासूमियत है। तो अब तो उनकी बातें ही बातें हैं जिन्हें हम दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये हसन दस्तगीर साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाह पाक इनके इदारे को और तरक्की दे, और तरक्की दे। आखिर में वही बात वो जो कहते हैं कि सारी जिंदगी कलाम इकबाल के हवाले से, पैगाम इकबाल के हवाले से यही समझाने की कोशिश करते रहे कि इकबाल क्या, वो क्या चाहते थे, उसी की तशरीह करते हुए ये सो गए हैं हमेशा के लिए। तो जो शायर ने कहा कि सहर भी आई तो लाई उसी चिराग की मौत जो सारी रात सिसकता रहा सहर के लिए। थैंक यू सो मच।